الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرهم شورى بینہم صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 25واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ 25ویں پارے کے اندر سورہ شورى کے نام سے مستقل ایک سورت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ شورا بروزن بشرا، اصل عبارت ہے یہ ذو شورا، یعنی آپسی معاملات جو طے کرتے ہیں وہ باہم مشورے سے طے کرتے ہیں۔ شورا کے معنی یہاں پر مشورہ ہے، وہ شورا نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھی ہے۔ بعض لوگوں نے لفظ قرآن شورا کا مطلب غلط لیا ہے اور ناسمجھ اور بیوقوف عوام کو اور زیادہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بات جنوانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، حالانکہ یہ شورا بشرا کے وزن پر ہے اور اصل عبارت ذو شورا یعنی مشورے والے۔ اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، باہمی معاملے مشورے سے طے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جتنا میں نے معاملات میں مشورہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اتنا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے جتنا معاملات میں مشورہ کرتے ہوئے دیکھا ہے صحابہ سے اتنا نہیں دیکھا، کیونکہ مستقل قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی جی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی حکم ایسا ہو جس کو میں قرآن میں واضح طور پر نہیں پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی میں اس کو تلاش کرنا۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر آپ کی زندگی کے اندر میں کسی معاملے کو واضح طور پر نہیں پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا کہ پھر تم امت کے عابد یعنی عبادت گزار لوگ اور امت کے فقہا ان لوگوں کو جمع کرنا اور ان سے اس معاملے میں مشورہ کرنا، ایک کی رائے کے اوپر عمل مت کرنا بلکہ جو مشورے سے تو ہو جائے وہ کام کرنا۔ جیسے جماعت میں بیٹھتے ہیں نا تو ایک آدمی تو طے کرنا، کیونکہ بغیر مشورہ بغیر امیر کے نہیں ہوتا ہے، تو جو کوئی شورا ہوگی اس کا امیر ضرور ہوگا، جو کوئی شورا ہوگی اس کا امیر ضرور ہوگا۔ بغیر امیر کے نہ شورا ہوتی ہے نہ بغیر امیر کے مشورہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 آدمی تو 10 آدمی طے کر دے، طے کرنے والا تو ایک ہوگا، رائے دینے والے 10 ہوں گے۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ تم امت کے فقہا کو اور عبادت گزار لوگوں کو جمع کرنا اور پھر آپس کے معاملے سے تم اس معاملے کو طے کرنا۔ اس لیے فرمایا جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے، مشورہ جو آدمی کرتا ہے وہ آدمی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی مشورہ کر لیتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مشورہ جو ہے وہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مشورے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشورہ جو کیا جاتا ہے اس کے اندر کبھی بھی عورت کو امیر نہیں بنایا جائے گا۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کام کے اندر عورت کو امیر بنا دیا جائے اس کام کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ امیر جو بنے گا، جیسے نبوت مرد کو ملتی ہے کبھی عورت کو نبی نہیں بنایا جاتا، ایسے ہی مشورے میں امیر جو بنایا جائے گا وہ کس کو بنایا جائے گا؟ مرد کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر پہ تعلیم کرے تو مشورہ کرے، اور اس مشورے میں امیر کون بنے گا؟ آدمی بنے گا۔ عورت مشورے کے اندر امیر نہیں بنے گی، رائے دے سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس کے معاملات کو تم باہمی مشورے سے طے کر لیا کرو۔ دوسری بات جس کا تذکرہ فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ آیت قرآن کریم کے اندر 25ویں پارے میں آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں سفر کی دعا کہتے ہیں، جس کو ہم
روایتوں میں آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی سفر کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے سفر سے پہلے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بحرین جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو اس لیے آدمی جب گھر پر جب بھی سفر میں جانے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر جائے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب نماز پڑھ لے آدمی تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے سفر میں جانے سے پہلے۔ فرمایا کہ کیوں؟ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سفر میں جاتا ہے جب تک وہ سفر سے واپس نہیں آئے گا اس کے پیچھے سے اس کے گھر پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر کوئی ناگوار پیش حالات نہیں آئیں گے، کوئی حالات ان کو پیش نہیں آئیں گے، بلکہ سب صحیح معاملہ رہے گا۔ روایتوں میں آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جبیر جب تم سفر کرتے ہو تجارت کا تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مال اور تمہارے احوال تمہارے ساتھیوں سے بڑھ جائے، اچھے حالات ہو جائیں، تمہاری تجارت میں برکت ہو جائے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی میں ایسا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی یہ تجارت کے لیے سفر کرتے مال ہونے کے باوجود پریشان حال ہوتے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم چاہتے ہو خوشحال رہو؟ فرمایا کہ جی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ 5 صورتوں کا اہتمام کرو جب سفر کے اندر جاؤ۔ وہ 5 صورتیں کیا ہیں؟ فرمایا سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ تبت یہ تھا کہ جو صورت ہے اس کو چھوڑ کر 5 صورتیں ہیں، یہ 5 صورتوں کا اہتمام کرو۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان 5 صورتوں کا اہتمام کرا تو جب میں واپس آیا تجارت سے تو میں اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھا۔ میں اپنے ساتھیوں میں کیا تھا؟ یہ سفر کے ادب بتائیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب آدمی سفر کے اندر سواری پر سوار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، سواری پر جیسے ہی پیر رکھتا ہے آدمی تو پھر اس وقت بسم اللہ کہا کرے، اور جیسے ہی سواری پر بیٹھا تو پھر الحمدللہ کہے، پھر سواری پر سوار ہونے لگے تو پھر کہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور 3 مرتبہ الحمدللہ کہے۔ اور بھی اس کے علاوہ سفر کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔